اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ مومنین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک باوفا مخلص ساتھی جناب حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مومنین کرام، سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا اور آج یہ اس سلسلے کی 5ویں گفتگو ہے۔ سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ جناب حجر نے اپنی گرفتاری دے دی اور جناب حجر زیاد کے دربار میں پہنچ گئے۔ جناب حجر جب زیاد کے سامنے پہنچے، زیاد کہنے لگا، اے ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن چونکہ کنیت تھی جناب حجر ابن عدی کی، اے ابو عبد الرحمن، زمانہ جنگ میں بھی تو لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار رہا، اور جب لوگ امن میں تھے تو تب بھی تو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ کہتا ہے یہ تو وہی جیسے مثل مشہور ہے کہ اپنے ہی آدمیوں کو کتیا نے بھونک کے کاٹ ڈالا۔ جناب حجر کہنے لگے، اللہم انی علی بیعتی، میرا اللہ تو گواہ ہے، میں اپنی بیعت پر قائم ہوں۔ اے زیاد، میں نے نہ بیعت شکنی کی ہے، نہ میں نے اطاعت سے سرکشی کی ہے، اور نہ میں نے اپنے امام برحق سے علیحدگی اختیار کی ہے، میں اپنی اسی بیعت پر قائم ہوں۔ زیاد کہتا ہے، کجا تو اور کجا یہ تیرا دعویٰ، ایک ہاتھ سے چھری مارتے ہو اور دوسرے ہاتھ سے پٹی باندھتے ہو۔ حجر کہتا ہے، زیاد، کیا تو نے مجھے امان نہیں دی؟ کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ مجھے حاکم شام کے پاس بھیج دیا جائے اور حاکم شام جو چاہے میرے ساتھ معاملہ کرے اور سلوک کرے؟ زیاد کہتا، ہاں، یہ میں نے وعدہ کیا ہے اور یہ مجھے منظور ہے۔ زیاد نے حکم دیا کہ حجر کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ جناب حجر جب زندان کی طرف لے جائے جا رہے تھے، اس وقت زیاد کہتا ہے کہ خدا کی قسم، اگر میں نے امان نہ دی ہوتی تو میں کس قدر چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے حجر کی گردن کاٹوں، اور میں کس طرح تڑپ رہا ہوں کہ کاش میں اس کا خون بہاتا اور اس کی گردن کو کاٹتا۔ 10 دن حجر زیاد کی قید میں رہے، زندان میں رہے۔ پھر زیاد نے حجر کے ساتھیوں کو تلاش کرنا شروع کیا، چن چن کے گرفتار کیے گئے، طرح طرح سے انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں، طرح طرح سے انہیں شکنجے دیے گئے۔ حجر اور اصحاب حجر کی گرفتاری کے بعد زیاد نے جب مکمل اوضاع کوفہ پر کنٹرول حاصل کر لیا اور کاملاً مسلط ہو گیا، تو 4 قبائل کے سرداروں کو بلایا۔ تاریخ نے ان کے نام لکھے۔ اہل مدینہ کے سردار عمرو بن حریث، قبیلہ تمیم و حمدان کے سردار خالد بن عرفتہ، اور قبیلہ ربیع و کندہ کے سردار قیس بن ولید، اور قبیلہ مزہج و اسد کے سردار ابو بردہ جو ابو موسیٰ اشعری کے فرزند تھے۔ ان کو زیاد نے بلایا اور ان سے حجر کے خلاف گواہی طلب کی، کہ حجر کے خلاف بیان اپنا ریکارڈ کروائیں۔ تو ان 4 قبائل کے سرداروں نے حجر کے خلاف یہ گواہی دی اور اس پر دستخط کیے، اور سب نے گواہی یہ دی کہ حجر نے لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا، خلیفہ کو اعلانیہ برا بھلا کہا، خلیفہ سے جنگ کرنے پر لوگوں کو آمادہ کیا، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مقام خلافت صرف ابو طالب کی اولاد کے لیے سزاوار ہے، اولاد ابو تراب کے سوا کسی کے شایان شان یہ مقام خلافت نہیں ہے، اولاد علی سے خاص ہے۔ شہر میں ہنگامہ برپا کیا،
خلیفہ کے نمائندے کو شہر سے نکالا۔ ابو تراب کو بے گناہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا رب سے طلب کرتے ہیں، اور ابو تراب کے دشمنوں سے تبرہ اور بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں بزرگان کوفہ میں سے اور رؤسائے کوفہ میں سے، وہ سب کے سب بھی یہ حجر کے ہم عقیدہ ہیں اور ان کے شریک کار ہیں۔ یہ گواہی ثبت کی گئی، اس پہ دستخط کیے گئے۔ زیاد نے جب یہ گواہی نامہ پڑھا تو زیاد نے چاہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 4 افراد کی گواہی، یہ گواہ تھوڑے ہیں، اور زیادہ افراد گواہی دیں اور اس گواہی نامے پہ آ کے دستخط کریں۔ تاریخ نے لکھا کہ پھر 70 افراد جو ہیں وہ آئے جنہوں نے حجر کے خلاف گواہیاں دیں، اور ان افراد میں چند جو نام جو سرکردہ شخصیات تھیں، جو معروف نام تھے، وہ یہ تھے: طلحہ کے 2 بیٹے اسحاق اور موسیٰ، زبیر کا بیٹا منذر، ولید بن عقبہ کا بھائی عمارہ بن عقبہ، اور عمر بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ۔ یہ لوگ شامل تھے جنہوں نے صحابی رسول جناب حجر کے خلاف گواہی دی۔ مختار ثقفی کو بھی حجر کے خلاف گواہی کے لیے طلب کیا گیا، لیکن وہ بچ نکلے، اور کچھ افراد کوفہ کے جو سربراہ سرکردہ شخصیات، وہ ایسے بھی تھے جن کے صرف نام لکھ دیے گئے جبکہ انہوں نے گواہی بھی نہیں دی تھی۔ زبردستی ان گواہوں میں جن کا نام لکھا گیا قاضی شرح تھے، شرح بن ہانی تھے، اسما بن خارجہ، حیثم ابن اسود نخی، ابن وقاص حارسی۔ شرح بن ہانی نے نہ صرف اس گواہی سے انکار کیا، بلکہ شرح بن ہانی نے اس کام پر زیاد کی مذمت بھی کی۔ مومنین کرام، جب یہ گواہی نامہ تیار ہو گیا اور فرد جرم تیار ہو گئی، تو جناب حجر ابن عدی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے 11 ساتھیوں کو وائل ابن حجر اور کثیر ابن شہاب حارسی کی حراست میں، ان کی حفاظت میں، کہ ان کے ساتھ 100 سپاہیوں کا دستہ بھی تھا، معاویہ کی طرف، شام کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اور ساتھ زیاد نے خط بھیجا حاکم شام کی طرف، اور وہ گواہی نامے اور وہ دستخط اہل کوفہ کے، وہ کاغذات وائل کے حوالے کیے۔ مومنین کرام، وہ جو 11 ساتھی جناب حجر کے ساتھ گرفتار کر کے جو شام روانہ کیے گئے، ان میں ارقم بن عبداللہ کندی، شریک بن شداد حضرمی، سیفی بن فصیل شیبانی، قبیصہ بن زبیع عبسی، کریم بن عفیف خثعمی، عاصم بن عوف، ورقہ بن سمی، کرام بن حسان، محرز بن شہاب، عبداللہ بن حویہ سعدی، عبد الرحمن بن حسان۔ عبید اللہ ابن حر جوفی کہتا ہے کہ میں ابن وقاص کے دروازے پر کھڑا تھا کہ جب زیاد کے سپاہی جناب حجر کو اور ان کے ساتھیوں کو لے کے کوفہ سے نکلے، تو عبید اللہ ابن حر جوفی کہتے ہیں کہ ہائے افسوس کہ میرے ساتھ 10 آدمی بھی ہوتے تو میں ان کو چھڑا لیتا، افسوس کہ کیا 5 آدمی بھی نہیں ہیں، افسوس کسی نے میرا ساتھ نہ دیا۔ جب یہ افراد کوفہ سے نکلے تو نجف اشرف کی حدود میں جب یہ پہنچے تو زیاد نے عامر بن اسود کی حراست میں 2 آدمی اور بھیجے کہ ان کو بھی، جن کو قید کر کے اور زنجیروں میں جکڑ کے حجر کے ساتھیوں کے ساتھ ملا دیا گیا، وہ
عتبہ بن اخنس اور سعد بن نمران حمدانی، یہ 2 افراد اور بھی تھے۔ اس طرح 14 کا یہ فگر جو ہے 14 کا عدد پورا ہوا، اور یہ 14 افراد جو امیر المومنین علیہ السلام کے عشق میں اور امیر المومنین کے حق ولایت کے دفاع میں اس جرم میں ان کو قید کر کے زنجیر و غل میں جکڑ کے حاکم شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ 100 سپاہیوں کی حفاظت میں یہ قافلہ یہاں سے جب چلا اور دمشق سے 20 کلومیٹر دور شام میں پہنچ گیا، دمشق سے 20 کلومیٹر دور مرج عذرا کے مقام پر یہ قافلہ پہنچا۔ حاکم شام کے افراد نے، اس کے قاصد نے، اس کے نمائندے نے مرج عذرا پر ان لوگوں کا استقبال کیا۔ جب وہاں پہ قافلہ رکا تو جناب حجر نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتایا کہ یہ مرج عذرا ہے۔ تو جناب حجر ابن عدی صحابی رسول فرمانے لگے، میں وہ پہلا مسلمان ہوں جس نے مرج عذرا میں نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی۔ چونکہ دوسری خلافت کے زمانے میں جب یہ شام فتح ہوا تو ان شام کے فاتحین میں، بلکہ مرج عذرا کے جو فاتح تھے وہ جناب حجر ابن عدی تھے، شام کے فاتحین میں ان کا نام تھا۔ فرمانے لگے کہ اس جگہ پر سب سے پہلے صدائے تکبیر بلند کرنے والا بھی میں تھا، اور آج میں پھر اسی مقام پہ گرفتار کر کے لایا گیا ہوں اور قید کر کے لایا گیا ہوں، اور آخر کار اسی مقام پر مرج عذرا پر اس صحابی رسول کو، اس عاشق ولایت کو دفاع ولایت کے جرم میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ سامعین گرامی، حاکم شام کے جو نمائندے اور قاصد تھے وہ وائل ابن حجر اور کثیر بن شہاب، جن کی حراست میں یہ افراد یہاں لائے گئے تھے، ان کو حاکم شام کے دربار میں لے جایا گیا۔ اور جب حاکم شام کے دربار میں لے جایا گیا، باقی لوگوں کو وہیں ٹھہرایا گیا مرج عذرا میں، تو وہاں وائل اور کثیر نے زیاد کا خط پیش کیا۔ مومنین کرام، ایک بات جو میں عرض کرنا بھول گیا کہ جب زیاد نے 2 دیگر افراد کو جناب حجر کے ان ساتھیوں کے ساتھ ملحق کیا نجف اشرف کے قریب جا کے، تو وہاں جناب شریح بن ہانی تشریف لائے اور انہوں نے بھی ایک خط کثیر بن شہاب حارثی کے حوالے کیا کہ یہ میرا بھی خط حاکم شام کے حوالے کر دینا۔ چونکہ وہ خط سرب مہر ہوتے تھے تو کثیر بن شہاب حارثی کہنے لگا کہ میں پہلے یہ خط پڑھوں گا، اس کی جو سیل ہے وہ توڑ کے، کہ تم نے کیا لکھا ہے، کہیں ایسا نہ کوئی ایسی بات نہ لکھی ہو کہ الٹا حاکم شام ہم پہ ناراض ہو جائے اور ہم اس کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جائیں۔ تو نہیں، فرمایا شریح بن ہانی نے کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، تم اس کو توڑ نہیں سکتے، اسی طرح سرب مہر یہ حاکم شام تک پہنچانا ہے۔ تو پھر وائل ابن حجر نے وہ خط لے لیا اور وائل ابن حجر کے حوالے کیا۔ جب ان لوگوں نے حاکم شام کو زیاد کا خط دیا اور وہ گواہی نامے اور وہ کاغذات پہنچائے، تو ساتھ وائل نے وہ جناب شریح بن ہانی کا خط بھی حاکم شام کے حوالے کر دی۔ حاکم شام نے اس مہر کو توڑا اور سب سے پہلے زیاد کے خط کو پڑھا جو شام والوں کو سنایا۔ زیاد نے اس خط میں یہ لکھا تھا جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیاد بن ابو سفیان کی طرف سے امیر المومنین بندہ خدا معاویہ کے نام۔ لکھتا ہے کہ خدا نے اس بلا کو بڑی خوبی کے ساتھ امیر المومنین سے دور کر دیا ہے۔ اس فرقہ ترابیہ سبائیہ کے شیاطین نے، جن کے گروہ کا جو سربراہ ہے حجر ابن عدی ہے، امیر المومنین سے مخالفت اور جماعت مسلمین سے مفارقت کی۔
ہمارے ساتھ جنگ کی، خدا نے انہیں ذلیل کیا اور ہمیں اللہ نے ان پر غلبہ عطا کیا، ہم ان کو گرفتار کرنے پر کامیاب ٹھہرے۔ شہر کے اشراف اور اخیار نے، معمر اور دیندار لوگوں نے جو کچھ دیکھا اس کی گواہی دی، اور میں نے انہیں گرفتار کر کے امیر المومنین کے پاس بھیج دیا ہے، اور میرے اس خط کے ذیل میں ان اشراف کوفہ کی وہ گواہیاں درج ہیں اور ان کے دستخط موجود ہیں۔ حاکم شام نے یہ خط بھی پڑھ لیا، اور پھر جناب شرح بن ہانی کا خط بھی جب دیا تو اس خط کا مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ خدا امیر المومنین معاویہ کے نام شرح بن ہانی کی طرف سے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ زیاد نے حجر بن عدی کے خلاف گواہیوں میں میرا نام بھی لکھا ہے۔ کہا کہ میری گواہی حجر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نماز کا قائم کرنے والا ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، ہمیشہ حج اور عمرہ کرنے والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والا ہے۔ ان کی جان بھی محترم، ان کا مال بھی محترم۔ اب آپ جیسا چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، قتل کریں یا چھوڑ دیں، اب یہ تمہاری مرضی، لیکن میری گواہی یہی ہے جو میں نے دے دی۔ مومنین کرام، آج کے لیے اتنا کافی۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں، اگلی قسط میں یہ بیان کریں گے کہ پھر حاکم شام نے صحابی رسول جناب حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔